الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حصول علم کے آداب میں سے پانچواں ادب یہ ہے کہ ہم جس فن کے حاصل کرنے میں مصروف ہیں اس فن کے کسی بھی جزیے کے حصول میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اس جزیے کے حاصل کرنے کے سلسلے میں یعنی ایک مسئلہ معلوم کرنے، ایک قاعدہ معلوم کرنے کے سلسلے میں بھی حرص اور تڑپ طالب علم کے اندر ہونا چاہیے۔ حرص کی تعریف گزر چکی ہے کہ کسی بھی خواہش کی شدت کو بولتے ہیں، تو فرط الشرح و فرط الارادہ، شدت رغبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آدمی جو حصول علم میں لگا ہے اسے ایک ایک جزیے کے حاصل کرنے کی، ایک ایک قاعدے کی، حدیث کے فن میں مصروف ہے تو کوئی حدیث اس سے نہ چھوٹے، فقہ کے حصول میں مصروف ہے تو فقہ کا کوئی جزیہ نہ چھوٹے، نحو و صرف کے حصول میں مصروف ہے تو کوئی قاعدہ اس کا نہ چھوٹے، ایسی فکر ہونی چاہیے۔ اب ہم تنزلی کی وجہ سے مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ہے۔ نصاب کا مطلب کتاب رہے گی 300 صفحات کی لیکن پڑھایا جائے گا 150 صفحے، حالانکہ فن اس سے پورا نہیں ہوتا، اور زندگی بھر بھی اس طرح پڑھائے جاتے رہیں، خود جو پڑھانے والا مدرس ہے اس کا بھی فن مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی اس میں مبتلا ہیں کہ صاحب فن کا ماہر ملنا مشکل ہے۔ وجہ ہے کہ وہ خود بھی 10 سال سے اگر بلاغت پڑھا رہا ہے تو بلاغت کی کتاب مختصر المعانی سمجھو مثال کے طور پہ وہ ہے 500 صفحات کی، لیکن پڑھائی جاتی ہے کہیں پر 70 صفحے، کہیں پر 100 صفحے، کہیں پر 150 صفحے۔ اگر کوئی 300 صفحے پڑھا لیا تو بہت بڑا تیر مار لیا، باقی اور 200-250 صفحے وہ کون پڑھائے گا؟ اب جب پڑھائے گا ہی نہیں تو پڑھے گا کون؟ تو اس واسطے اس کی شروحات بھی ملنا مشکل۔ تو اب فن گویا کہ بلاغت کے ماہرین پایا جانا ہی مشکل۔ ایسے ہی سند حدیث ہے اور فقہ مقارن ہے، ان سب کے سلسلے میں آدمی کو کہاں سے کتنے مولوی وہ ہوں گے ہم جیسے کہ جو فقہ مقارن کسے کہتے ہیں وہ پہلی بار سن رہے ہوں گے لفظ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر جب پوچھا جائے بھائی آپ کو کس فن سے مناسبت ہے تو بولیں فقہ سے مناسبت ہے، تو ہنسی آتی کہ بھائی آپ فقہ سے مناسبت بول رہے ہیں اور فقہ کی کون سی کتاب پڑھے، درسیات سے ہٹ کے کون سے پڑھے آپ؟ تو 1-2 نام بھی گنائیں گے، وہ بھی ایسے جو مکتب میں پڑھائی جائے، تو کہاں سے فن کے ماہرین پیدا ہوں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں حافظ ابن حجر نے، امام بخاری کے کاتب محمد بن ابی حاتم الوراق سے نقل کیا، مجھے بات سننے کو ملی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظہ مضبوط کرنے کے لیے بلازر پی لیا ہے۔ بلازر بولتے ہیں ایک پھل جس کی شکل پرندے کی طرح رہتی ہے، ہرا رہتا ہے، سیاہ مائل، اندر سے اس کا جو رس رہتا ہے وہ خون کی طرح رہتا، لال مائل۔ یہ بیماری اور حافظے کی کمزوری میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا حافظے کے لیے تو مفید ہے لیکن جسمانی صحت کے لیے بہت مضر ہے، اس لیے اطباء بھی اس کے استعمال سے منع کرتے ہیں، لیکن حافظہ تیز کرنے کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو امام بخاری کا جو اتنا حافظہ تیز ہو گیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ پھل پیا ہے، تو ان کو ایک گمان تھا۔ تو ایک دن موقع ملنے سے تنہائی میں انہوں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کے حافظے کو بڑھانے کے لیے آپ نے کوئی دوائی پی ہے؟ تو امام بخاری نے فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں کہ حافظے کو بڑھانے کے لیے کوئی دوا ملتی ہے مارکیٹ میں، البتہ حافظے کو بڑھانے کے لیے 2 چیزوں سے زیادہ بہتر میں نے کوئی اور چیز نہیں پائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم کی پیاس، دوسری چیز مسلسل مطالعہ۔ لَعَالَمُ شَيْئًا أَنْفَعَ لِلْحِفْظِ مِنْ نَهْمَةِ الرَّجُلِ وَمُدَاوَمَةِ النَّظْرِ، کہ آدمی کے اندر علم کی پیاس ہو اور پھر کثرت سے مسلسل مطالعہ ہو، تو یہی چیزیں انسان کے حافظے کو بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ نحمتن کے معنی وہی ہیں، شدت الحرص علی الشیء، کسی چیز کو شدت سے چاہنا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو علم کی حرص ہو، اس کی بھوک لگی ہو تو کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اس کی طلب میں رہے گا۔ اکابرین میں سے، اسلاف میں سے علم کی حرص اور طلب کے سلسلے میں ایک ایک جزیے سے متعلق ان کے کیا واقعات ملتے ہیں۔ امام کبیر ابراہیم بن حسین بن دزیل حمزانی
امام بخاری اور امام مسلم کے ہم عصر محدثین میں سے۔ حافظ ذہبی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شروع میں لکھتے ہیں ان کا لقب ہی تھا سیفنہ، ان کا لقب تھا سیفنہ۔ سیفنہ کسے بولتے ہیں؟ مصر کا ایک پرندہ ہے، اس پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس درخت پر بیٹھتا ہے اس درخت کے پورے پتے خالی کر دیتا، کھا کے پورے پتے ختم کر دیتا۔ اس پرندے کا نام ہے سیفنہ۔ وہ لقب ان کا پڑ گیا تھا جو امام بخاری اور مسلم کے ہم عصر عالم ہیں ابراہیم بن حسین۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جس حافظ حدیث، شیخ الحدیث، محدث کسی بھی آدمی کے پاس جاتے اس کے پاس جتنا علم ہے پورا لے لیتے، کوئی مسئلہ نہیں چھوڑتے، کوئی حدیث نہیں چھوڑتے۔ اس واسطے ان کا لقب ہی سیفنہ پڑ گیا تھا۔ تو کیسی طلب رہی ہوگی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، تاریخی کتاب جو سیر و اعلام النبلاء ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابو القاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی یہ علمی اسفار کرنے کے لیے جن جن لوگوں نے مجاہدے کیے ہیں، ائمہ حدیث میں سے ہوں، محققین میں سے ہوں یا صوفیاء اکرام میں سے ہوں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں، ابن عساکر نے ان کے شاگرد جو ابراہیم بن محمد ہیں، ان کے شاگرد کے حوالے سے نقل کیا کہ سفر حج میں میں ساتھ تھا اپنے استاذ کے، جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہم کہیں پڑاؤ کے لیے، اونٹ کا سفر تھا، رکے، تو جب پڑاؤ ہوا تو جب تک ہم رکے اور پھر وہاں سے پھر چلنے کا ایک دن آدھا دن جتنا بھی رہا، ہر وقت اپنے ساتھ پیپر اور کاغذ اور قلم لیے رہتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے کہیں بھی جاؤ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں تو ہم راحت کے لیے رکے ہیں، سونے کے لیے رکے ہیں، کھانا کھانے کے لیے رکے ہیں، پھر سفر شروع ہوگا تو ایسا تو نہیں کہ ٹرین کا سفر ہے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اونٹ کا سفر ہے، اونٹ پہ آدمی بیٹھ کے اونٹ ہلتے ہی رہتا ہو تو کھانا بھی پینا بھی آدمی کے لیے مشکل ہوتا رہا، تو راحت کے لیے اترے ہیں، تو آپ اس وقت بھی ہمیشہ قلم اور کاغذ لیے پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اونٹوں کو چرانے والے جو اونٹ شتربان ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے بھی کوئی حکمت کی بات نکل جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں فوراً اسے نوٹ کر لوں، کہیں بھول نہ جاؤں، تو اس واسطے ہمیشہ کاغذ قلم لیے پھرتا ہوں۔ تو اب وہ شخص جو اونٹوں کی زبان سے بھی، اونٹ چرانے والوں کی زبان سے بھی علم لکھنا چاہ رہا ہو تو اپنے اساتذہ کے علم کیسے چھوڑ دے گا؟ تو اس لیے لکھنا، محفوظ کرنا یہ بڑی توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض ایسے ہی نادان احمق بنے بیٹھے رہتے ہیں، صرف سنتے رہو بس، اور جب ایسے 1 سال نہیں 10 سال بھی گزر جائیں کچھ محفوظ نہیں رہتا ان کے پاس، کچھ محفوظ نہیں رہتا۔ محفوظ کرنے کے لیے آدمی کو یاد کرنا اور لکھنا، یہ 2 چیزیں رہتی ہیں، اور کثرت تکرار، بولتے رہنا جو باتیں سنے ہیں۔ اللہ۔ امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں، سید التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ، شاید زندگی میں کسی نے ایسا منظر پیش کیا ہو۔ مدینہ کے گورنر عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹوں ولید اور سلیمان کی بیعت سے انکار کر دینے پر، کہ بادشاہ نے چاہا کہ میرے بعد میرے بچوں کو ولی عہد بنایا جائے اور ان کو بادشاہ بنایا جائے، آپ ابھی سے ان کے ہاتھ پر بیعت لے لیں، اور بدماش قسم کے تھے وہ لوگ۔ تو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے اس نے انہیں دھوپ میں کھڑا کیا، اور دھوپ میں ہی کھڑا کر کے تقریباً 60 کوڑے لگایا۔ قتادہ فرماتے ہیں اسی دوران، حضرت امام قتادہ یہ نابینا ہیں، یہ بھی تابعی ہیں لیکن نابینا ہیں، اس دوران سعید بن المسیب کے پاس آیا اور دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے بدن پر صرف لنگوٹ تھی۔ میں نے اپنے رہبر مطلب چونکہ نابینا ہے تو دوسرا آدمی ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا کہیں بھی جانا کرنا ہو، تو اس سے کہا بھئی مجھے حضرت سعید بن المسیب کے قریب لے جاؤ۔ جب ان کے قریب گئے تو وہاں ان کے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، جسم پر صرف لنگوٹ ہے، یہ وہاں پر جا کر حدیث کے سلسلے میں مسائل پوچھنا شروع کیے حضرت امام قتادہ، اور اس حالت میں بھی سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ لوگ ہمارے سوال جواب کو دیکھ کے تکتے رہ گئے کہ بھئی کس حالت میں کیا پوچھا جا رہا ہے، تو یہ کیوں پوچھنے گئے؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کمزور آدمی ہے بیچارہ، اگر اس پر اس طرح کوڑے مارے جائیں گے تو اللہ نہ کرے دنیا سے چلا جائے اور مجھے اس سے دوبارہ علم کا سوال کرنے کا موقع نہ ملے، تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں، کہیں میں ان کے پاس موجود نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے اس امید پہ بتایا کہ بھئی کوڑے کھاتے رہنا جسم کا کام ہے، زبان تو اپنی جگہ خالی ہے، خاموش ہے،
تو میں نے بتا دوں جو بھی مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اندازہ کرو کہ کس حالت میں انہوں نے علم حاصل کیا اور کس حالت میں انہوں نے سکھایا ہے۔ اب ہم لوگوں کی حالت اور مصیبت یہ کہ بھئی ٹائم ہو گیا، گھنٹہ ختم ہو گیا، بار بار گھڑی دیکھنے لگے، یا استاذ ٹائم ہو گیا تو بار بار ٹائم ہوتے ہی نکلنے لگے، تو نہ شاگرد ویسا نہ استاذ ویسا، تو کیا خاک فن کے ماہر بنیں گے اور کیا خاک صلاحیت والے بنیں گے۔ اب اس زمانے میں جو بھی بولتا ہے نا بڑی صلاحیت والے ہیں، بڑی صلاحیت والے ہیں، وہ اندھوں میں کانا راجا جیسے ہوتا ہے جس کی دونوں آنکھ نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں کوئی ایسا آ گیا جس کی ایک آنکھ تو بھی ہے جو دیکھ رہا ہے، تو اسے کیا بولیں گے، چلو بھئی یش راجا ہے ہمارا، کیونکہ ہم کو دکھ رہا ہے نہیں، اس کو تھوڑا تو دکھ رہا نا۔ اب وہ حالت میں بولتے ہیں کہ بھئی صلاحیت والا ہے، صلاحیت والا ہے، ورنہ تو کیا خاک صلاحیت بنے گی جو حصول علم میں وقت کے پابند رہتے ہیں۔ امام عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے امام النحو فی الکوفہ کے بارے میں لکھا ہے، امام ثعلب کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب رہتی تھی جسے وہ پڑھتے رہتے۔ اگر کوئی ان کی دعوت کرتا کھانے کے لیے تو اس شرط پر دعوت قبول کرتے کہ جہاں بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں گا وہاں پر میرے بازو ایک تکیہ رکھنے کی جگہ ہونا اور تکیہ ہونا، اس پر میں کتاب رکھ کے پڑھتے ہوئے کھانا کھاؤں گا، تو آپ کے پاس دعوت قبول ہے، ورنہ نہیں۔ کھاتے ہوئے بھی مطالعہ کرنا۔ ابو بکر خیاط نحوی 3 صدی کے ہیں، ہر وقت مطالعے میں رہتے، راستہ چلتے ہوئے پڑھتے رہتے، کتاب ہاتھ میں رہتی، کبھی کبھار مطالعہ کرتے ہوئے گھڑے میں گر جاتے، پھر اٹھتے، پھر مطالعہ کرتے ہوئے چلتے۔ کبھی جانوروں کے پاس سے، اس زمانے میں اونٹ بیل گھوڑے رہتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے، کوئی بیل ان کو لات مار دیتا، گر جاتے، پھر اٹھتے، کتاب لے کے پڑھتے رہتے۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ سے کتاب نہیں چھوٹتی، مطالعہ نہیں چھوٹتا، یہ حالت تھی۔ اب پڑھنے والوں کے پاس پوچھنا پڑتا ہے، بھئی قلم ہے آپ کے پاس، کچھ کاغذ ہے آپ کے پاس لکھنے واسطے؟ طالب علم کے پاس نہیں رہتا، مولوی کے پاس قلم نہیں رہتا ہے۔ ہتھیار کے بغیر فوجی کیسا، مجاہد کیسا؟ وہ تو حجام بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کے بغیر گھومتے رہے۔ ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، روزانہ صبح میں کچھ نہ کچھ ضرور یاد کرنے کا معمول ہوتا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یاد کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے ان کے حافظے کی مضبوطی کے بارے میں پوچھا۔ ابو حنیفہ سے، بھی آپ نے اتنا جو حافظہ جو بنایا اپنا تیز، کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا البزر، بزر کہتے ہیں چراغ کا تیل، یعنی علم کے لیے راتوں کو جاگنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ سقراط دنیا کا عقل مند انسان گزرا ہے، سائنسدان، اس سے کسی نے پوچھا اتنی ساری باتیں کیسے آپ کو یاد رہ جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جتنا چراغوں میں تیل ڈالا ہے حصول علم کے لیے، اتنا میں نے پانی بھی نہیں پیا ہے۔ ارے سمجھے، انسان جو پانی پیتا ہے اتنا پانی نہیں پیا جتنا میں نے چراغوں کو جلانے کے لیے تیل ڈالا ہے۔ ایک گلاس پانی پیا تو ایک گلاس تیل ڈالا، تیل زیادہ ڈالا، پانی کم پیا ہوں، تب جا کے علم محفوظ ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے تھے ہم لوگوں کی طرح، دکھاوے والے، مکار، ریاکار۔ یہ لوگ اس زمانے میں مخلص گزرے ہیں۔ کنویں کے اندر رہ کر کتنا بڑا کارنامہ کر گئے شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ 490 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال ہو گئے ان کی خدمات کے، آج بھی زندہ ہیں۔ نہ ان کا کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی فوٹو ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، لیکن اپنے خلوص سے زندہ ہیں۔ اوس جنگ کے حاکم کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، جس پر حاکم بھڑک اٹھا اور کنویں میں قید کر دیا۔ تلامذہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اسی اذیت میں انتقال نہ کر جائیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اب قید سے چھڑانے کی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے، تو اب ان کے علم سے ہم محروم بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا کریں؟ کنویں کے منڈیر پہ آ کے بیٹھ جاتے اور اپنے کنویں کے اندر سے ہی امام حاکم شہید کی کتاب الکافی کی شرح لکھانا شروع کیے۔ الکافی یہ کتاب ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ستہ ظاہرہ ہیں، 6 کتابیں، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط زیادات، یہ 6 کتابیں امام محمد کی ہیں جنہوں نے فقہ حنفی پر مرتب کی ہیں۔ ان 6 کتابوں کی تلخیص کا مجموعہ ہے الکافی، اس کی شرح لکھانا شروع کی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو طلباء نے درخواست کی تو قبول کر لیا، اور کنویں کے اندر سے وہ کتاب لکھا، اس کتاب کی شرح لکھانا شروع کی۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کنویں کے اندر، وہ خالی ہیں، نہ کاغذ ہے، نہ کتاب ہے، نہ پین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کو پوری امام محمد کی 6 کتابوں کی تلخیص الکافی ازبر یاد ہے، اس کی عبارت پڑھتے جاتے ہیں اور اس کی شرح کرتے جا رہے ہیں۔ وہ شرح جو ہوئی ہے، اس شرح کو آج بھی المبسوط للسرخسی کے نام سے رکھا گیا، یہاں پر بھی موجود ہے، فقہ حنفی کی المبسوط للسرخسی، وہ تقریباً 27 جلدوں میں یا 30 جلدوں میں ہے۔
جو کہاں بیٹھ کے لکھا ہے؟ کنویں میں بیٹھ کے. تو کیسا علم محفوظ رہا ہوگا. تو یاد کرنا کسی بھی چیز کو. ایک کام تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ جب ہو گئی پوری الکافی کی شرح ہو گئی، اصول فقہ کی ایک کتاب بھی لکھوائی وہیں بیٹھ کر، جو بعد میں طبع کی گئی تو 2 جلدیں بنی اس کی. 2 کام ہو گئے. اس کے بعد امام محمد کی جو سیر کبیر ہے اس کی مستقل شرح لکھوانی شروع کی، اس کی بھی 2 جلدیں لکھوا دی. 3 کام ہو گئے. پھر اس کے بعد رہائی ہوئی تو انہوں نے شہر فرغانہ جا کر یہ سیر کبیر کی جو 2 جلدیں ہوئی تھی، باقی اور جو بچ گئی تھی ان جلدوں کی تکمیل کی. یہ سارا کام انہوں نے کنویں میں رہ کر اپنے حافظے کی وجہ سے لکھوایا ہے، کوئی کتاب سامنے نہیں تھی. تب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں قید خانے کی اذیتیں بھی علمی افادے اور استفادے سے رکاوٹ نہیں بنتی تھیں. اور آج حال ہم لوگوں کا ہے، تھوڑا سر میں درد ہو گیا تو استاذ بھی میسج کر دے گا بیمار ہوں نہیں آ سکتا. ٹانگ میں درد ہو گیا بیمار ہوں نہیں آ سکتا. بیٹھے بیٹھے کہیں درد شروع ہو گیا تو درسگاہ سے اٹھ کے چلے جاتا. اور طلباء بھی بہانے سے درسگاہ سے غائب ہو کے سو جانا، لیٹ سے آنا، کچھ بھی بہانے کرنا. تو کیا خاک اس طرح کی شخصیتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو صرف کتابوں میں رہ گئی. علم حدیث کی حاصل کرنے کے سلسلے میں کیسی حرص رہا کرتی تھی. ایک کتاب ہے فی ربوع الشام دمشق، جسے ڈاکٹر محمد مطیع اللہ حفظہ اللہ نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے والے محدثین میں سے بعض کی حالات نقل کی، جس کا خلاصہ ہے کہ بھئی کون کس سے کس حالت میں حدیث سیکھا سنا، اور انہوں نے سنایا تو کس حالت میں تھے. حدیث سنانے والے، حدیث پڑھانے والے کس حالت میں ہم کو حدیث پڑھائیں. ایک محدث کے پاس گئے حدیث سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ان کے انتقال سے 4 دن پہلے پہنچے، یعنی 4 دن پہلے انہوں حدیث سنا کر پھر انتقال ہوئے. 4 دن پہلے حدیث سنانے کا مطلب ہے کہ ابھی وہ بیمار چل رہے ہیں، بیماری کی حالت میں وہ حدیث سنائیں اور پھر دنیا سے انتقال کر گئے. دوسرے محدث کے پاس گئے دمشق کے ایک علاقے میں، جہاں پر وہ گھومنے کے لیے آئے تھے، ایسے ہی سیر و تفریح کے واسطے، باغیچہ ہے، جنگل ہے. تو یہ پہنچ گئے بھئی آپ گھومتے رہیں، مجھے حدیث سناتے رہیں. تو گھومتے ہوئے حدیث سنا رہے ہیں. اور ایک محدث کے پاس گئے جن کو جو حدیث پڑھنے کے لیے، تو حدیث پڑھاتے ہوئے اپنے گود میں 8 مہینے کے بچے کو بٹھا کر حدیث پڑھا رہے تھے. 8 مہینے کے بچے کو اپنے گود میں بٹھا کر وہ حدیث پڑھا رہے تھے. آگے پوری بات یہ 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، 8 دن کا بچہ بھی آتا گود میں، اس کو بھی لے کے حدیث سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ حاجیوں کے استقبال کے لیے گئے محدث، تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا بھئی محدث صاحب آئے ہیں، تو وہیں پر حدیث سنانے کے لیے ان سے درخواست کی بھئی ہمیں حدیث سنا دیں آپ. تو استقبال حجاج کے ساتھ حدیث سنانا شروع کر دی. ایسے ہی ایک مرتبہ دمشق کے کسی راستے میں حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے، تو باہر سے حدیث ان کو سنانا شروع کر دی کہ میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ سن لیں، اندر نہاتے رہیں، اب میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو باہر سے. تو کیسا ان لوگوں کا شوق رہا ہوگا. ایک موقع سے حج پر ایک حاجیوں کی جماعت آئی، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے حدیث سنا دیں. تو ان محدث صاحب کی گود میں 5 سال کی بچی تھی، اسی کو لیے ہوئے وہ حدیث سنا رہے تھے. ایسے ہی سفر شروع ہوا کشتی میں پانی کا، تو خالی بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے، چلو حدیث کا درس دیتے ہیں، تو حدیث سنانا شروع کر لیے. ایک محدث کے پاس آئے حدیث پڑھنے کے لیے، تو دیکھا ان کے پاس 5 دن کا بچہ موجود ہے. جب سبق شروع ہوا تو ماں بچے کو لا کے ان کے حوالے کر دیتی. جیسے ہی محدث کا سبق شروع ہوتا، بیوی لا کے بچے کو ان کے حوالے کر دیتی. اور ایک محدث کے پاس گئے امام برزالی کے پاس، ان کی بیٹی فاطمہ جو اس وقت 5 مہینے کی تھی ان کے گود میں تھی، اور اس کو لے کے حدیث سنا رہے تھے. تو اس سے معلوم کیا ہوا، خوشگوار حالت ہے، تفریح کی حالت ہے، یا گود میں بچہ ہے، یا کشتی میں سوار ہیں، کہیں بھی ہیں، حدیث کا علم سیکھنا سکھانا چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر محدث حدیث کیوں پڑھا رہا ہے؟ ان محدثین کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بچہ حدیث سمجھ نہ بھی سکے، الفاظ حدیث کی برکت اس کے دل میں پہنچے. کیونکہ ہم پڑھاتے ہوئے قال رسول اللہ بولتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، یہ درود میرے بچے کے کانوں میں پڑے، اور جو الفاظ حدیث ہم بول رہے ہیں وہ الفاظ حدیث میرا بچہ سنے. تو ہماری اولاد جیسے ماں باپ کی بات سنتے ہی 2 سال کے بعد جو بولنا شروع کرتا ہے، ماں باپ سے جو سنا وہی بولتا ہے. اب یہ بچہ ہم سے کثرت سے حدیثیں سنے، تو جب یہ بولنا شروع کرے گا تو حدیثیں بولے گا. اس واسطے بچپن سے ان کو اپنے ساتھ رکھ کے حدیثیں سنایا کرتے تھے، تاکہ ہماری اولاد بھی محدث بنے.
اور ہم اپنی نادانی سے چھوٹا بچہ اس کو باہر نکالو، ڈسٹرب کرتے رہتا، فلاں کرتے رہتا، اور وہ 5 مہینے کے 8 مہینے کے بچے خاموش بیٹھتے، لیکن ان کو لے کے حدیث سنا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم دوسروں میں علم حدیث منتقل کر رہے ہیں، ہماری نسل میں علم حدیث منتقل ہو۔ اب حالات امام سرخسی کے کیسے تھے، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے، امام رازی کے کیسے تھے کہ جان نکلنے کی حالت میں بھی انہوں نے حدیثیں سنائی، اسباق دیے، کتابیں مرتب کروائی۔ اس واسطے امام الحرمین کے والد کے بارے میں آتا ہے، امام ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں جو قنوت پڑھتے تھے اپنے مسلک کے مطابق، اس میں دعا کرتے تھے، اللہم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا بمانع، کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہمیں علم سے محروم نہ فرما، کسی مانع کی وجہ سے ہمیں علم سے دور نہ رکھنا۔ اب وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو موت کی حالت، نزا کی حالت میں علم سیکھے سکھائے ہیں، اس کی بھی چند مثالیں ہیں۔ امام ابو نعیم فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ابی العوام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو یہ امام ابو نعیم جو ہیں امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، امام ابو نعیم فضل، یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی امام بخاری کے استاذ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے قریب پہنچے، دیکھا وہ سکرات کا عالم ہے، اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں حالت میں بیوی کو پورا مہر ملے گا اور فلاں حالت میں 2 ثلث ملتا ہے، اور اس حالت میں بیوی کا مہر نصف ہوتا ہے، یہ مسائل بول رہے ہیں۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ساتھی ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی امام ظفر، فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کا جب مرض الموت کا وقت آیا تو ان کی عیادت کے لیے پہنچے، یہی ابن ابی العوام کے بے ہوشی طاری ہے، جب ہوش آتا تو کہتے ابراہیم ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اس حالت میں بھی مسئلے بتائیں گے؟ کہنے لگے کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی وجہ سے نجات مل جائے، یعنی اس مسئلہ کے حل ہونے سے کسی کا دنیا کا دینی مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر فرمایا بتاؤ رمی جمار کے اندر پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سوار ہو کر؟ جمرات کی جب رمی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پیدل کرنا افضل ہے، تو امام ابو یوسف نے کہا نہیں غلط، کیا سواری سے کرنا افضل ہے؟ پھر کہا امام ابو یوسف نے غلط۔ تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے، یہ گفتگو ہو رہی سکرات کی حالت میں، بے ہوشی ہو رہی، پھر ہوش میں آ رہے، ہوش میں آتی پھر یہ گفتگو ہوتی، پھر بے ہوش ہو جاتے، اسی حالت میں چل رہی ہے۔ جب پھر امام ابو یوسف نے فرمایا رمی کے بعد دوسری رمی ہے تو پھر وہاں پر پیدل رمی کرنا افضل ہے، اور رمی کے بعد رمی نہیں ہے، جیسے تیسرے جمرے کی رمی کر کے فوراً نکل جانا ہے، تو تیسرے جمرے کی رمی سواری میں کرنا افضل ہے۔ تو جس رمی کے بعد رمی ہے وہ پیدل افضل ہے، جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے وہ سواری پر افضل ہے۔ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد یہ وہاں سے اٹھ کر دروازے تک ہی پہنچے تھے، یہ سائل جو امام ابو یوسف سے گفتگو ہوئی، گھر سے رونے کی آواز آئی، مطلب یہ ہوا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ تو موت سے کتنے پہلے انہوں نے مسائل کا افادہ اور استفادہ کیا ہے، تعلیم المتعلم زرنوجی کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں امام محمد کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا نزا کی حالت آپ کی کیسی رہی؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکاتب کے کسی مسئلے کے بارے میں غور کر رہا تھا، اور کب انتقال ہو گیا، کب موت آئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نزا کی تکلیف، روح نکلنے کا غم میں کیسے بتاؤں کیسے تھا؟ تو اب اندازہ کرو کہ آدمی کسی دھن میں سوار ہوتا ہے تو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے امام ابو مسعود رازی کے تذکرے کے آخر میں کہ ان کا ایک واقعہ کہتے ہیں میں نے ابو مسعود احمد بن فرات کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے حدثنا و اخبرنا، خواب میں دیکھ کے، میں ان کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے خواب میں دیکھ کے بول رہے۔ میں نے کہا ابو مسعود آخرت میں بھی حدثنا اخبرنا کہنے لگے؟ تو کہا ہاں یہاں بھی وہی کام چل رہا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی حلب کے 2 بڑے علماء کا واقعہ لکھا ہے،
یہ دو بڑے علماء وہ تھے جو حلب کے تمام اساتذہ کے شیخ تھے، یعنی جتنے وہاں کے علماء ہیں سب ان کے شاگرد ہیں۔ ایک علامہ زماں عالم ربانی فقیہ شیخ محمد سعید ادلبی، دوسرے محدث اور مورخ حدیث و سنت کے ذخیروں کے مالک ہیں علامہ محمد راغب۔ ان دونوں کے بارے میں عجیب بات ہے کہ دونوں پورے حلب کے علماء کے شیخ ہیں، یعنی استاذ ہیں۔ انتقال ایک ہی سال ہوا، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی حالت میں وفات ہوئی ان دونوں کی، ایک ہی محلے کے ایک ہی سال میں ایک ہی حالت میں وفات ہوئی۔ حالت کیا تھی دونوں کی؟ پہلے شیخ ہیں محمد سعید ادلبی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ سکرات کی حالت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا علم میں مشغول رہنا چاہیے۔ ارے آپ سے پوچھے چھٹیوں میں کیا کرنا چاہیے، کیا بولیں گے؟ جمعہ جمعرات کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پوچھو کہ بھئی محاضرے کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا بولیں گے؟ جب شروع ہو جائے محاضرہ نیند شروع ہو جائے، جب ختم ہو تو نیند ختم ہو جائے، جب محاضرہ شروع ہو تو سستی شروع ہو جائے، جب ختم ہو تو سستی ختم ہو جائے، کیا بولیں گے ہم لوگوں سے اگر پوچھا جائے؟ ان سے جب پوچھا گیا تو فرمایا علم میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہی حال ان کا ہوا جب ان کی مرض الوفات آئی، جب بھی سکرات کا وقت ہوا، پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتے بھئی کتاب دو، چنانچہ کتاب ہاتھ میں لیے پڑھنا شروع کیا اور اسی حالت میں وفات پائے اور کتاب ان کے سینے پہ پڑ گئی۔ دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں شیخ محمد راغب کی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک پاس شاگرد آیا، ارد گرد ٹیک لگانے کے لیے کئی ایک تکیے رکھے ہوئے تھے تاکہ جس طرف بھی مڑیں کسی پر ٹیک لگا لے سکیں، کمزوری تھی۔ طالب علم نے آ کر سوال کیا کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ۔ وہ کتاب اٹھا کر لائے، ہاتھ میں لیے، ابھی ورق گردانی کر ہی رہے تھے تو شیخ کو مرض اور سکرات کی تکلیف بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو تکلیف بڑھتے ہی بیٹے آ گئے، طالب علم سے معذرت کرنے لگے کہ اب میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، یہاں سے چلے جائیں۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو سکرات کی حالت میں بھی علمی مشغلے سے وہ لوگ بیزار نہیں ہوئے، اور ہم ان کی جوتیوں نہیں، ان کے دھول اور ان کی گندگی اور میل کے بھی ہم قابل نہیں ہو سکتے کہ علم کے سلسلے میں اتنی سستی، کاہلی، غفلت، نہ لکھنے کا شوق، نہ پڑھنے کا، نہ یاد کرنے کا جذبہ۔ تو ایسے لوگ اور ہم کہاں؟ اب ہم لوگ سوچ لیں آخر میں، اگر یہ لوگ بھی انبیاء کے وارث ہیں اور ہم لوگ بھی انبیاء کے وارث ہیں تو شرم نہیں آئے گی بولنے کے لیے بھئی ایسے لوگ انبیاء کے وارث کہلانے کے تو قابل ہیں، تم اور ہم انبیاء کے وارث کہلانے کے قابل؟ شرم نہیں آتی بولتے ہوئے کہ بھئی ہم انبیاء کے وارث ہیں بولتے ہوئے؟ جیسے ایسے وارثوں کو دیکھو گے تو ہم اپنی اولاد میں بولتے کہ کوئی بچہ محنت سے کما رہا ہے، خوب پیسہ لا رہا ہے، خوب پڑھ رہا ہے، اور دوسرا بچہ آوارہ گردی کر رہا ہے، تو شرم نہیں آتی اس کو دیکھو کیسا ہے، تم دیکھو کیسے ہو؟ اپنی اولاد میں بول لیتے ہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وارثوں میں نہیں بولیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ تو اپنے آپ کو وارث نبی بول رہے، میرا وارث بول رہے ہو، یہ کیسے ہیں اور تم کیسے ہو؟ وراثت کی حقداری کی بنیاد پر کل جا کے شفاعت مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہم وارث ہیں آپ کے، شفاعت کیجئے۔ تو اسی جگہ پر یہ اکابرین کھڑے ہوں یا اسلاف کھڑے ہوں تو رسول اللہ نہیں پوچھیں گے تم وارث اور یہ وارث، کتنا فرق ہے تمہیں اور ان میں؟ شفاعت کے لیے منہ اٹھا کے چلے آئے۔ اس لیے ان واقعات سے سبق لینا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔